بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 13واں پارہ آیت نمبر 101 کا ترجمہ یہ ہے: رب قد آتیتنی من الملک، یا اللہ آپ نے مجھے بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، آپ نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم سکھایا، فاطر السماوات والارض، آپ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے دوست ہیں، کارساز ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، توفنی مسلمہ، مجھے اسلام پر موت عطا فرمائیں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمائیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی آخری آیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے ان نعمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، اور بزبان حال اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں کہا کہ یا اللہ آپ نے مجھے حکومت اور بادشاہت عطا کی ہے، بے شک یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا، یہ آپ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے مجھے ظاہری حسن و جمال سے نوازا، یہ بے شک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ مصر میں جگہ عطا کی، یہ آپ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر میں آپ سے اس نعمت کی درخواست کرتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں چھوٹی بن جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ توفنی مسلمہ، یا اللہ میری آپ سے درخواست یہ ہے میری موت ایمان پر آ جائے، میں آپ کے لیے اس سے دعا مانگتا ہوں۔ ایمان کے مقابلے میں یہ جتنی بڑی بھی دنیا کے اندر انسان کو چیزیں ملتی ہیں یہ سب چھوٹی ہیں، ایمان ان کے مقابلے میں سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ نبوت کا گھرانہ ہے اور خاندان میں نسل در نسل انبیاء چلے آ رہے ہیں، ان کو تو اپنے ایمان اور خاتمہ بالایمان کی فکر ہو اور ہم جیسے گناہگار اس سے بے فکر رہیں، یہ کتنے نقصان کی بات ہوگی۔ یعنی انبیاء علیہم السلام جن کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نبوت کو چلاتے ہیں، ان کو بھی اس بات کی مستقل فکر رہتی تھی کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ایمان بچا کر دنیا سے چلے جائیں۔ یہ ایمان کا محفوظ رہنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایک مقالے میں ایک بات سامنے آئی، مصر کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انتقال ہو گیا۔ ان کی پوتی لکھتی ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم ابا سے کہتے تھے، دادا سے، کہ ہم امریکہ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر مستقل زندگی گزارتے ہیں، مگر ہمارے دادا اس بات کی سخت مخالفت کرتے، اور ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دادا ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لیکن آج جب ہم شعور کے زمانے کو پہنچے ہیں اور ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، دنیا کو دیکھا ہے، تو ہمیں نظر آیا کہ وہ لوگ جو اس دور میں امریکہ میں چلے گئے تھے، آج ان کے پوتوں میں، ان کی پوتیوں میں ایمان والا کوئی باقی نہیں بچا۔ ایک تحقیق پڑھی، آج سے 100 سال پہلے جو لوگ یورپ ہجرت کر کے چلے گئے، آج ان کے خاندان میں، آج ان کی نسل میں کوئی ایمان والا باقی نہیں ہے۔ کوئی کرسچن ہے، کوئی کسی مذہب پر ہے، کوئی لادین ہے، کوئی دہریہ بن گیا۔ یعنی جو انسان وہاں جاتا ہے اپنا ایمان تو وہ کچھ نہ کچھ بچا کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بچے اور آگے اس کے بچوں کی جو اولاد ہے ان کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک صاحب وہاں گئے، انہوں نے وہاں جا کر مسجد بنوائی اور دین کے ساتھ بہت زیادہ جڑے رہے، اپنے بچوں کی بھی بڑی پرورش کی، مگر آج جب ان کی تیسری نسل آئی ہے تو اچھا خاصا بڑا گھرانہ ہے مگر ان میں مسلمان کوئی نہیں ہے۔ تو ایمان کی فکر کرنا، ایمان کو بچانا، ایمان کو دنیا سے لے کر جانا، یہ اصل بات ہے اور یہ اصل کامیابی ہے۔
توفنی مسلمہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا ہر اعتبار سے کمال تک پہنچایا ہے، عروج حاصل ہے، مگر دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ خاتمہ بالایمان نصیب ہو جائے. تو ہمیں بھی اللہ سے اپنے خاتمہ بالایمان کے لیے مستقل دعا مانگتے رہنا چاہیے. جیسے ایک دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ تیسرے پارے میں سورۃ آل عمران کے شروع میں دعا ہے. ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آدمی یہ دعا مانگے. اسی طرح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. صبح و شام 3 دفعہ آدمی پڑھے. یہ نعمت ایمان کا شکر ہے، اور جب نعمت ایمان کا شکر ادا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھیں گے. بڑے بڑے صاحب علم لوگ، بعض دفعہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. شیطان کتنا عبادت گزار تھا، فرشتے اس کی عبادت پہ رش کرتے تھے، مگر پھر بھی ابلیس بنا اور ناکام ہوا. تو جب تک ہمارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ ہم سے امید لگائے بیٹھا ہے شاید یہ بندہ میرے جال میں پھنس جائے، شاید یہ بندہ ایمان سے پیچھے ہٹ جائے. اور اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ایسا زمانہ آئے گا صبح بندہ ایمان والا ہوگا، شام میں ایمان سے خالی ہوگا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. اور شام میں ایمان والا ہوگا، صبح کو کافر بن جائے گا. کفریہ بول، کفریہ جملے، کفریہ ماحول، کفریہ باتیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ایمان کے لیے زہر ہیں، خطرناک ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور ساتھ دوسری دعا کیا مانگی؟ الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمائے. کیا مطلب ہے؟ وقت کے نبی کی سب سے بڑی خواہش خاتمہ بالایمان ہے، نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے. ہم سے اگر پوچھا جائے آپ کی بڑی خواہش، آپ کی بڑی تمنا، آپ کی سب سے بڑی دعا کیا ہے، تو شاید ہماری اپنی خواہشات ہوں گی، اپنی دعائیں آرزویں ہوں گی. مگر نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما. نیک لوگوں میں شامل ہو جانا، نیک لوگوں کی محبت دل میں آنا، نیک لوگوں جیسی وضاقتہ اختیار کرنا، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے حلیے کو ہمارے دلوں میں حقیر بنا کر بٹھا دیا گیا. یہ حلیہ، یہ وضاقتہ، یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ تو معمولی لوگوں کا حلیہ ہے. ہم تو کسی اور حلیے میں رہیں گے تو اچھے نظر آئیں گے، ہمارا سٹیٹس بنے گا. تو یہ ہماری کم ظرفی ہے. اور اللہ نہ کرے ہمارے دل میں اللہ کے نیک بندوں کی برائی آ گئی تو پھر تو کام بہت زیادہ خطرناک ہے. یعنی آج ہماری جو نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے تو ان کے ہاں یہ جو نیک لوگ ہیں، نیکی والی باتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے دماغ میں کچھ اور بٹھا دیا گیا. کھانے پینے کی باتیں کریں، گاڑیوں کی باتیں کریں، ملکوں کی باتیں کریں، ڈگریوں کی باتیں کریں، یہ ان کو سمجھ میں آتی ہے. کوئی نیک آدمی کی بات کرے وہ اس کا مذاق اڑائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو میرے کسی نیک بندے کے ساتھ دشمنی کرے گا، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے. اور جب کسی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو سب سے قیمتی چیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اور اللہ کے ہاں اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے. تو جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے ایمان سے محروم کر دیتے ہیں. پیسہ نہیں چھینتے، مال نہیں چھینتے، سٹیٹس نہیں چھینتے، دولت سے محروم نہیں کرتے، اگر محروم کرتے ہیں تو ایمان سے محروم کرتے ہیں. تو یہ کتنی خطرے کی بات ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کے نیک بندوں کی برائی بیٹھ جائے. ایسا ہرگز نہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اتنے عظیم و شان بادشاہ ہیں، وقت کے نبی ہیں، اور اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو ہمیں بھی یہ دونوں دعائیں اپنی زندگی میں اللہ سے مانگنی چاہیے، اور پھر اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ ہم واقعی خاتمہ بالایمان چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں. اپنے عمل سے ثابت کرنا، اپنا عمل اس کے مطابق بنانا، ایسے ماحول میں بیٹھنا، اس سے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور ہماری زندگی میں نیک لوگوں جیسی عادات اور ان کی طرح کی زندگی بھی آئے گی. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی